تو قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے۔ واہ واہ، سارے ڈاکٹر نیمے پہ گئے، سارے انجینئر نیمے پہ گئے، سارے تاجر، ملوں والے، فیکٹریوں والے، سب 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 یوں بونے بن گئے، بونے اللہ کی قدر۔ ہاں، تکبر سے بچانے کے لیے آگے آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وہ لے گیا آسمانوں پر، پھر میرے آپ کے دین میں رہ کر بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے جب دین کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین کے تکبر کے شکار کی علامت کیا ہے؟ جو اوروں کی کمیاں پکڑتا پھرے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اپنی نیکی کا تکبر موجود ہے۔ جو اوروں کے عیب پکڑے اور اس پر کرے تبصرے اور اس پر کرے تنقید اور ان پر کرے ان کی برائی اور کرے غیبت، تو وہ یہ جان لے کہ ٹیسٹ میں آ گیا، یہ پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا ہے کہ تیرے اندر تکبر کے جراثیم حرکت میں آ چکے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جراثیم ہیں، بہت سی بیماریوں کے، لیکن وہ بیماری اس وقت آتی ہے، اپنے اثر دکھاتی ہے جب اس کے جراثیم ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر حسد، تکبر، شرک، ہر ایک کے جراثیم موجود ہیں، لیکن جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو پھر وہ وجود پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو اوروں کے عیب پکڑے، اوروں کی کمیاں پکڑے، اوروں کی کمیاں اچھالے، اوروں کی کمیوں کو مزے لے کر، چسکے لے کر بیان کرے، وہ سمجھ لے کہ تکبر کے جراثیم ایکٹیو ہو چکے ہیں اور رزلٹ پازیٹیو ہو چکا ہے۔ علاج کر ورنہ مر جائے گا، نمازیں پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا، تبلیغ کر کے جہنم میں چلا جائے گا، پگڑیاں باندھ کے جہنم میں چلا جائے گا، اور تہجد پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ شرابی، زانی بھی اللہ کی نظروں میں اتنا نہیں گرا ہوا ہوتا جتنا نیکی پہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ تو لہٰذا اسماعیل مسجد تو بیچ میں نکل گئی نا۔ اسماعیل مسجد والے محسن ہیں کہ انہوں نے یاد دلا دیا کہ بھائی اپنا کام یاد کر، بھائی اپنا کام یاد کر لو، بھائی ہم تو صرف ڈاکیے ہیں۔ تو طارق جمیل بیچ میں نکل گیا، اب تو مجھے نہیں پرکھ سکتے ہو کہ تم خود کیا کرتے ہو، ہمیں کون سی تبلیغ کرتے ہو، پہلے اپنا منہ دیکھو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ تب ہے اگر میں اپنا نظریہ پیش کروں، میں کہوں طارق جمیل یوں کہتا ہے، پھر مجھے کہو منہ سنبھال کے بات کر، پہلے اپنے آپ کو دیکھ۔ اگر میں یوں کہوں اللہ یوں کہتا ہے تو میں قاصد اور ڈاکیا بن گیا۔ اب میں بیچ میں نکل گیا، تمہارے پاس ڈاک آتی ہے، تم اپنا ایڈریس نام دے کر لے لیتے ہو، کبھی تم نے اس کو تم نے اس کی ریسرچ کہ ہاں بھائی تو میراثی ہے کہ کمی ہے، کون ہے تم؟ جی میں نائی آگے جا بھاجا، میں تیرے کو خط لینا نہیں، تو نائی کیوں ہے بھائی؟ تم اپنا خط دیکھو، تمہارا تو لے لو، لے آونا باویں نائی تے باویں میراثی تے باویں جتا تے باویں وہ نٹ ہوئے، تو اپنا خط ویکھ۔ میں جو 1.25 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، اگر تو ہے آپ کی تو لے لو، میں بیچ میں ہوں ہی نہیں کہ بھی آپ تو بڑے ایسے ہو، بڑے ویسے ہو۔ میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ تو دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی بلال مسجد کا آدمی اگر ٹیڑھا ہے تو ہوتا رہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ کوئی رائمنڈ مرکز کا آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ تم کسی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتے ہو؟ کسی بے نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتے ہو؟ کسی روزے دار کی بدتمیزی سے؟ بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ تو ہم ان کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑتے۔ اور تبلیغ کے بارے میں ویکھ لیا تبلیغ والے ہیں نمبر 2 ہی ہیں، تو بھائی اگر تو ان کی تبلیغ ہے تو پھر چھوڑ دو، اور اگر اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے تو پھر چھوڑنے کی گنجائش تو کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے کہ جو نمازی بڑے خراب ہوتے ہیں، ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہوگی نا۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ یہ وہ بیج ہے جس کے اندر پورا درخت نہیں، پورا باغ چھپا ہوا ہے۔ میں نے کوئی نماز کی بات نہیں کی، کوئی اخلاق کی بات نہیں کی، کوئی معاملات کی بات نہیں کی، کوئی معاشرت کی بات نہیں کی، کوئی کسی دین کے کسی شعبے کو میں نے نہیں چھوڑا، نہ اتنا وقت ہے کہ میں ہر شعبے کو چھوڑوں، لیکن میں نے بیج اٹھا کے آگے رکھ دیا ہے۔ اس بیج میں سارے دین کا باغ چھپا ہوا ہے۔ اسے دل کی زمین میں کاشت کرو، اس سے آنسوؤں کا پانی لگاؤ، اور گناہوں سے بچنے کی باڑ لگاؤ، نہ ہرے بھرے ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا، کہ میں اپنے دعوے پہ نہیں کر رہا، میرے اللہ کا وعدہ ہے تو کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ تو نہ کرو تو دیتا رہتا ہے، تو کرو تو کتنا دے گا؟
تو دین کوئی شعبدہ بازی نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ تم جوش اور جذبے کے ساتھ کچھ کر لو گے. یہ ہوش سے کرنے کی محنت ہے، یہ ہوش سے کرنے کا کام ہے. یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی. وسبحان اللہ. اب میں اوپر سے اللہ نیچے رہا. وسبحان اللہ علی بصیرہ. بصیرت کا مطلب ہے کہ اس راستے کا زاد راہ پیسہ نہیں، ایمانی صفات ہیں: تقوی، توکل، یقین، زہد، انابت، خشیت. یہ اس کی صفات ایمان اس راستے کا زاد راہ ہے. اس راستے میں جو ہمیں جو سرمایہ چاہیے وہ صفات کا سرمایہ ہے، وہ پیسے کا سرمایہ نہیں. تبلیغ میں دیکھ لو اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں، یا متوسط طبقہ ہے، مالدار تو آٹے میں نمک ہے. وسبحان اللہ کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ یا اللہ اگرچہ یہ کام بڑا عظیم اور اس کام کا کرنے والا اگر قبول ہو جائے تو بہت عظیم، لیکن وسبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ تو سبحان اور سبوح اور قدوس ہے اور میں تیرا خاکی بندہ ہوں. میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ تواضع سکھائی ہے کہ کہیں نیکی کا تکبر نہ آ جائے، کہیں دعوت کے تکبر میں نہ آ جائیں، کہیں ذکر، تلاوت، تہجد، گشت، تعلیم، تشکیل، اتنا بڑا مرکز اور اتنے بڑے مجمع کہیں اس کے تکبر میں نہ آ جائیں. وسبحان اللہ. یا اللہ بہت ماڑا ہوں میں. کتنا ماڑے ہو؟ وما انا من المشرکین. میں صرف 33 نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوں. جو خود پاس ہو کر بھی خوش نہیں ہوتا، نہ اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، نہ وہ خود کوئی فخر کرتا ہے، نہ رشتہ دار فخر کرتے ہیں. ہاں اسے فیل ہونے کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا. وما انا من المشرکین. میرے پاس ایمان کا آخری درجہ ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوا. آئے ہائے کیا کمال کر دیا. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے ہر شے کا حق ادا کیا اور اللہ کا نبی ہر شے میں اعلیٰ. لیکن ومن اتبعنی تھا نا کہ امت نے بھی یہ دعوت کا کام کرنا تھا، تو امت کو لیول پر رکھنے کے لیے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں. وسبحان اللہ. تو دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے کہ ہم کام والے ہیں. یہ مت کہا کرو ہم حضور کے کام والے ہیں، یہ بول تکبر کا ہے. اللہ کو دل میں کہا کرو. کیا کر دو جی میں بس حضور والا کام میرا کام ہے، میں اللہ کے نبی کا کام کرتا ہوں. کرو، اللہ کی قسم زبان سے مت کہو. یہ بول تکبر پیدا کرتے ہیں. 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کے بول غلط ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا کام میرا کام ہے، اور کر کے وہ دکھایا ہے کہ فنا ہو کے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے. جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر کا لفظ مت استعمال کرو کہ خواہ مخواہ کا تکبر پیدا ہوتا ہے. کہو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی کا کام ہمارا کام ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا کام ہے. پر تعارف میں مت کہا کرو. کیا کرتے ہو جی؟ بس میں جی دعوت کا کام کرتا ہوں. مجھے کسی صحابی سے یہ لفظ نہیں ملا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. ہاں جب منصب پر ہیں تو انہوں نے کہا. یہ اس وقت کی بات ہے جب رستم پوچھ رہا ہے کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈالتے ہیں. لیکن جب وہ آپس میں تعارف کرتے ہیں یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ حضور والا کام ہمارا کام ہے. یہ حق ہے، حقانیت ہے، لیکن بولنے میں یہ بڑائی کا بول ہے. بچو اس سے، لگاؤ سب کچھ، بول نہ بولو. میں تہجد گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں. یہ سارے بول اللہ کو ناپسند ہیں. کرو لیکن ڈرو، تکبر کے الفاظ سے ڈرو. صاحب حال کی بات اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے. مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتا ہے. آج سے 20 سال پہلے میں نے مولانا احسان صاحب سے کہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے یہ لفظ ہمارے ساتھیوں کو اسکول ماسٹر بنا دے گا کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، لوگوں کو کام سکھاتے پھریں گے اور اپنی ذات کو بھول جائیں گے. اور جو ہی آدمی اپنے آپ کو بھولتا ہے فوراً گرنا شروع ہو جاتا. وسبحان اللہ اللہ نے تو رندہ پھیر دیا. کہ میرے نبی تو کہہ کہ میں تیرے کام کا حق ادا نہیں کر سکا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کام والا ہوں.
میں کام والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں یہ؟ ہر اس بول سے بچو جس میں کہیں بھی عجب شامل ہو جائے، چاہے وہ بول صحیح ہے، جی میں نمازی ہوں، اس میں کیا ڈر، اس میں کیا شک ہے، میں نمازی ہوں، لیکن اس طرح مت بول کہ یہ بول تیرے لاشعور میں عجب کے بیچ عجب کے کانٹے بو دے اور تکبر کی چوٹیاں تیرے اندر سر اٹھانے لگیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔